یہ جگہ بہت زیادہ تنگ تھی اور نیل وہاں بری طرح پھنس چکا تھا۔ دوستو گھٹن کی وجہ سے نیل کی حالت اب بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن نیل اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ ان چیزوں کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوستو اگر ہم کچھ دیر کے لیے کمبل بھی اپنے منہ پر رکھ لیں تو ہمیں گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک ایسے انسان پر کیا گزری ہوگی جو ایک بہت ہی تنگ غار میں پھنس گیا جہاں وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، اور اسے پتہ بھی تھا کہ اس غار میں پھنسے رہنے کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دردناک کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کا نام نیل موس تھا۔ یہ کہانی 1959 کی ہے۔ نیل برطانیہ میں رہتا تھا اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جو کہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ نیل کی عمر 20 سال تھی۔ نیل کی زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ تھا اور اسے ایڈونچر کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ نئی نئی جگہوں کو تلاش کرنا، پہاڑوں، جنگلوں اور غاروں کو ایکسپلور کرنا اس کا جنون تھا، اور یہی منصوبہ اس نے 22 مارچ 1959 کو بھی بنایا۔ دوستو انگلینڈ میں ایک جگہ ہے جسے ڈربی شائر کہتے ہیں۔ اس کے قریب ایک غار ہے جسے پیک کیو کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا غاروں کا نظام ہے۔ آج تو روزانہ بہت سارے لوگ اس غار کو دیکھنے آتے ہیں اور انہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس غار کی سیر کرائی جاتی ہے، لیکن یہ کہانی 1959 کی ہے جب اس غار میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ نیل کو کافی عرصے سے اس غار میں جانے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ 22 مارچ کو شام کے 4 بجے اس جگہ پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ یہ لوگ پروفیشنلز تھے اور غاروں کو ایکسپلور کرنے میں ماہر تھے، لیکن نیل ماہر نہیں تھا۔ اسے بس ایسی جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق تھا۔ دوستو یہ غار کافی گہری تھی۔ نیل اس غار کے اندر داخل ہو گیا اور اس کی گہرائی میں اترنے لگا۔ یہ ایک بہت تنگ جگہ تھی، لیکن نیل اس غار کو ایکسپلور کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ اترتے ہوئے اس غار کے 1000 فٹ تک نیچے چلا گیا، لیکن اچانک نیل ایک جگہ سے پھسلا اور ایک تنگ سی جگہ پر پھنس گیا۔ وہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک تنگ سا شافٹ بنا ہوا تھا جس کی گہرائی 35 فٹ تک تھی، اور نیل اس تنگ جگہ پر گر کر پھنس چکا تھا۔ یہ جگہ انتہائی تنگ تھی۔ نیل بس وہاں کھڑا ہو سکتا تھا، وہ اپنے بازو تک نہیں ہلا سکتا تھا۔ نیل بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن نیل کے ساتھ 7 لوگ بھی تھے۔ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے یہاں سے بچا لیا جائے گا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا یہ ایک بہت دردناک کہانی ہے۔ دوستو وہ باقی کے لوگ فوراً واپس اوپر آ گئے تاکہ مدد کے لیے ریسکیو ٹیمیں بلا سکیں۔ ریسکیو ٹیمیں کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئیں۔ ان میں برطانیہ کے رائل نیوی کے لوگ بھی موجود تھے، اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جو غاروں کو ایکسپلور کرنے کے ماہر تھے۔ یہ سب مل کر نیل کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نیل جس جگہ پھنسا ہوا تھا وہ جگہ بہت تنگ تھی، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ سب سے پہلے نیل کی طرف ایک رسی پھینکی گئی، لیکن یہ رسی بار بار ٹوٹ جاتی تھی، اور اس رسی سے بھی نیل کو باہر نہیں نکالا جا سکا، یہاں تک کہ ایک شخص کو اس سوراخ کے اندر بھیجا گیا جو رسی کو نیل تک لے کر پہنچ گیا۔ اس نے نیل کی کمر کے گرد رسی باندھ دی تاکہ نیل کو کھینچا جا سکے، لیکن دوستو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ جگہ بہت زیادہ تنگ تھی اور نیل وہاں بری طرح پھنس چکا تھا۔ دوستو گھٹن کی وجہ سے نیل کی حالت اب بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 1959 میں لوگوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اسی لیے وہ لوگ جتنا ممکن تھا نیل کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ نیل بے ہوش ہو جاتا، ریسکیو ٹیم نے نیل کی طرف ایک آکسیجن ماسک پھینک دیا اور اسے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی دیں، لیکن نیل اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ ان چیزوں کو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دوران تقریباً 19 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ ریسکیو ٹیم کے لوگ نیل کے پاس ہی تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے تاکہ اس کو حوصلہ دیتے رہیں، لیکن اگلے دن دوپہر تقریباً 1 بجے نیل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم کا ایک شخص اوپر آیا اور اس نے بتایا کہ نیل اب بول بھی نہیں پا رہا، لیکن دوستو ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ نیل کو بچانے کی ہر وہ کوشش کر رہے تھے جو وہ کر سکتے تھے، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب نیل کو اس غار میں پھنسے ہوئے 36 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب نیل کو وہاں سے زندہ بچانے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود ایک ڈاکٹر نے کہا کہ نیل کا اب زندہ بچ جانا ایک کرشمہ ہی ہو سکتا ہے۔ دوستو یہاں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ نیل کافی لمبا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ 3 انچ اور اس کی جسامت کافی چوڑی تھی، اسی لیے وہ اس سوراخ میں بالکل پھنس چکا تھا۔ اس کے گرد رسی باندھ کر اسے تقریباً 18 انچ تک اوپر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ نیل اوپر نہیں آ سکا۔ دوستو نیل کو بچاتے ہوئے کئی ریسکیو ورکرز کی طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی۔ اس جگہ کی ایئر بہت خراب تھی جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے لیے بھی وہاں موجود رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ نیل ابھی زندہ ہے، وہ سانس لے رہا ہے۔
اس لیے یہ ریسکیو ٹیم اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ خیر دوستوں، مزید 12 گھنٹے گزر گئے اور نیل کو ابھی بھی بچایا نہیں جا سکا۔ اس ریسکیو ٹیم نے کئی مختلف تکنیک استعمال کی، جیسے کہ اس جگہ کے پتھروں کو ہتھوڑے سے توڑنے کی کوشش کی تاکہ یہ ہول تھوڑا سا کھلا ہو جائے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ کوئی مشین بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور ویسے بھی 1959 میں وہاں کے لوگوں کے پاس وسائل بہت کم تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس سوراخ کے نیچے ایک سرنگ بھی کھودنا شروع کر دی تاکہ کسی طرح نیل کے پاس پہنچا جا سکے، لیکن اس میں بھی کئی دن لگ جانے تھے۔ اور دوستوں، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 24 مارچ کو رات کے 3 بجے نیل کی موت ہو گئی۔ وہ اس جگہ پھنس کر مر گیا۔ نیل کے والدین وہیں موجود تھے۔ اس کے والد نے ریسکیو ورکر سے کہا کہ میرے بیٹے کی لاش کو یہیں رہنے دو، کیونکہ اس کی لاش کو باہر لانے میں کسی ریسکیو ورکر کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوستوں، تب سے لے کر اب تک نیل کی قبر وہیں موجود ہے۔ اس کی لاش کو اوپر نہیں لایا جا سکا کیونکہ اس میں بہت زیادہ خطرہ تھا۔ آج بھی اس غار کے اس حصے کو موس چیمبر کہتے ہیں، کیونکہ نیل کا پورا نام نیل موس تھا۔ یہ واقعہ آج تک لوگ بھلا نہیں سکے۔ ان ریسکیو ورکرز کو بعد میں میڈل سے نوازا گیا کیونکہ انہوں نے نیل کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن افسوس کہ وہ نیل کو بچا نہ سکے۔